انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاری و مسلم۔ آج کی ہماری حدیث کا عنوان ہے اسلامی بھائی چارگی اور اخوت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جسے خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہچانا اور مانا جاتا ہے، جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے لوث اور بغیر کسی لالچ کی خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا کہ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بات ہوئی تھی یہاں پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں حضرت انس وہ واحد منفرد راوی ہے جن سے سب سے زیادہ روایات ہے، کیونکہ آپ ہر بار ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، اور آپ کی ماں نے حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف فرمایا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے ما یحب لنفسہ، جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح میں روایت کی ہے، اور جس حدیث پر صحیح بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہو وہ صحت کی سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مومن کی ایک ایسی خصلت بیان بتلائی ہے، ایک ایسی خصلت بیان فرمایا ہے کہ مومن ایسا ہے کہ وہ اپنے لیے وہی چیز پسند کرتا ہے جو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، اور وہ اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیزیں ناپسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اور اخوت ایمانی کا، اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کا یہی مطلب ہے کہ انسان اپنے لیے وہی پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے۔ اور اس میں اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے اس وقت وہی چیز پسند کریں گے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے جب اس کا دل بغض، کینہ، حسد، جلن اور اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہو، اور اس کا دل پاک صاف ہو اپنے بھائی کے حوالے سے، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے سوسائٹی کے حوالے سے۔ جس آدمی کے اندر اگر ایمان کا یہ درجہ، یہ صفت نہیں پائی جاتی، اس کے دل میں اگر کسی اپنے بھائی کے لیے کھوٹ ہے یا حسد ہے یا بغض ہے، کینہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان میں بھی نقص ہے اور کمی ہے، کوتاہی ہے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ایمان کبھی بڑھ بھی جاتا ہے، کبھی کم بھی ہو جاتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے تو وہ کوئی نیک اعمال کر جاتے ہیں، اس کے دل صاف ہو جاتے ہیں، کبھی شیطان غالب آ جاتا ہے اور اس کے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ تمام بیماریاں جو انسان کے دل کو خراب کرنے والی ہے، وہ کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس کا علاج ممکن ہے، اور انسان کوشش اور محنت کے ساتھ اپنے ایمان کو پختہ اور مضبوطی اور ایمان کے اعلی درجے پر وہ فائز ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی تلقین کی۔ اگر کوئی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور اس کو چاہیے سوری اور ایک مومن کو
کہ وہ اپنی بائی کی درد کو محسوس کرے، بلکہ ایک اور حدیث میں آیا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومن کی مثال، مسلمانوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ ایک جسم کے مانند ہے۔ جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف ہوتا ہے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے اور وہ اس کی نیند ختم ہو جاتی ہے، وہ بیداری کا شکار ہو جاتا ہے، پورا جسم تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنی آس پاس اپنی بھائیوں کے درد کو، ان کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ ایک انسان کی خود پیٹ بھر کر سو جائے، اس کا پڑوسی اگر بھوکا سو رہا ہے تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں آیا کہ وہ مومن کامل، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ تو اس میں ایک تو ہمیں اپنی دلوں کو حسد، بغض، کینہ سے محفوظ رکھنے، پاک کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور ہمیں اپنے دلوں پر محنت کر کے دلوں کو پاک صاف کر کے اپنے ایمان کی تکمیل کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے وہی چیز پسند کریں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور جو چیز ہم اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں اس عمل کو کسی اور کے لیے نہ کرے، اور کسی اور کے لیے پسند نہ کرے۔ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر، کسی کو پریشانی میں دیکھ کر، کسی کا گھر جلتا دیکھ کر جو انسان خوش ہوتا ہے تو دیکھ لو کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہو رہا ہے، اس کا ایمان جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کی، اور ہمارے آپس میں مسلمان بھائیوں کو اللہ کے لیے محبت کرنے کی، اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ایمان کی تکمیل کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا من اعطى للہ ومنع للہ وحب فی اللہ وابغض فی اللہ فقد استکمل الایمان۔ کوئی صرف اللہ کے لیے دے، اگر وہ کسی کو دینے سے بھی روک لیتا ہے تو صرف اللہ کے لیے، جو اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھے، اگر وہ کسی سے بغض رکھتا ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، وہ دین کے لیے، دین کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بھی کبھی انتقام نہیں لیا، کبھی بھی کسی سے آپ نے کوئی انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ کی حرمت پامال ہوتے تو آپ جوش میں آ جاتے ہیں، آپ وہاں پر صبر نہیں کرتے۔ اسی لیے ایک مومن کی شان یہی ہونی چاہیے اپنی نفس کی تسکین کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دیا جائے، کیونکہ انسان اپنے لیے معافی پسند کرتا ہے تو دوسرے کے لیے بھی معافی پسند کرے۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو اس طرح کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے بارے میں کسی نے کوئی غلطی کی یا ہمارے حق میں کوئی غلطی کی، کسی نے حق تلفی کی، تو جائز انداز میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر معاف کر دے تو دل کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ بہت ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے اس کے حق میں دعا کرے اور اللہ کے لیے ان سے محبت رکھے، کیونکہ اگر اس نے وہ کام اگر کی ہے تو اس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہو۔ تو ہمیں چاہیے اپنی محبت، الفت اور دشمنی کا معیار، جسے اسلام میں ایک بنیادی عقیدہ ہے، وہ عقیدہ ولا اور بلا، یہ اس میں ہے۔ محبت اور دشمنی کا معیار عقیدہ ہونا چاہیے، دین ہونا چاہیے، اسلام ہونا چاہیے، اور وہ دنیا داری نہیں ہونی چاہیے۔ اس حدیث میں اسلام کی جو اہم عقیدہ ہے، عقیدہ ولا اور برا، یعنی کسی سے محبت رکھنا، کسی سے دشمنی رکھنا، یہ چیز ہے کہ وہ مومن ہمیشہ اپنے کسی بھائی کے لیے دشمنی نہیں رکھتا ہے۔ اس کا معیار یہ ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی رکھتا ہے، اور جو اللہ کے لیے دشمنی محبت کرتا ہے پھر
اس آدمی سے اگر کوئی اس سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کوئی میری ولی کو اگر تکلیف پہنچا دے، میرے بندے کو جو صرف میرے لیے محبت کرتا ہے، میرے لیے دشمنی رکھتا ہے، اگر کوئی اس سے دشمنی نبھانے کی کوشش کرتا ہے، دشمنی پالتا ہے، تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو وہ آدمی اگر وہ کسی نیک صالح آدمی کو صرف اس لیے دشمنی کرتا ہے کہ اس میں کہ وہ بندہ دین پر ہے، ایمان پر ہے، وہ صرف دین کی وجہ سے اگر کسی سے دشمنی کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کو اپنا دشمن بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ولا اور برا کو سمجھنے کی، اور ولا اور برا کے عقیدے پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی، اور ہم سب کو ہماری دلوں کو بغض، کینہ، حسد سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے احباب عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور ہماری محبت کا محور اللہ اور اس کا رسول ہو، اور جو ہم دنیا میں کسی سے اگر محبت رکھتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اور اللہ ہمیں اپنی ایمان کو دن بدن تازہ کرنے کی اور اپنی ایمان کو بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔